قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو جس وقت تم جہاد کے لیے نکلا کرو تو اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلا کرو یا اکٹھے لشکر کی شکل میں نکلا کرو۔ یہاں سے جہاد سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جہاد کے فضائل میں قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ پر تفصیل سے آ جائے گا۔ خاص طور پر سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس کے احکام بہت زیادہ ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور اسلام کی سربلندی، اسلام کی شان جہاد میں ہے۔ اگر جہاد خدا نخواستہ رک جائے تو اسلام کی شان متاثر ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ خاص طور پر یہاں پر ذکر کرنا ضروری محسوس کیا جا رہا ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس آدمی کی موت اس حالت میں آ جائے کہ نہ تو اس نے جہاد کیا ہو اور نہ ہی جہاد کی نیت کی ہو، اس کے دل میں جہاد کا داعیہ اور جذبہ بھی پیدا نہ ہوا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ مردار موت مرا، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ نفاق کی موت مرا۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ نیت بہرحال ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کی نوبت پیدا کر دی، ضرورت پڑ گئی، تو ہم انشاءاللہ العزیز ضرور اس کام کے لیے نکلیں گے۔ اتنا سا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل احادیث کی کتابوں میں ہیں، تو ان کا یہاں پر تذکرہ فی الحال نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے جب سورہ انفال اور سورہ توبہ کا درس شروع ہوگا تو اس میں تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی۔ اور جہاد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس کی صورت صرف ایک ہی نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہماری صلاحیتوں کے بہت سارے شعبے ہیں جو اس کام کے لیے صرف ہو سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس پر گفتگو کرے، بات کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت عطا فرمائی ہے وہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرے، اور جس کو مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ مجاہدین کی مدد کرے، نصرت کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ جہاد یہ دین کے کاموں میں سے مہنگا ترین کام ہے۔ عام لوہے کی قیمت 1 کلو کی 200-400 ہوگی، لیکن وہی 1 کلو لوہا جس وقت کسی اسلحے میں ڈال لیا جاتا ہے تو اس کی قیمت لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو مہنگا ترین شعبہ ہے، اس لیے اس میں اخراجات بے تحاشا ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھو۔ تقریباً گزشتہ 4 صدیوں سے امت مسلمہ میں
اس حوالے سے بڑا انحطاط رہا ہے، بہت کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ترکوں نے اپنے آخری دور میں اس کی خاصی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر قومیں اسلحے کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئیں، تو مسلمان سوائے ان کے سامنے اطاعت گزاری کے اور کسی پوزیشن میں نہ رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنی مرضی کے من پسند لوگ اوپر بٹھا دیے، جو انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور انہی کی باتوں پر چلتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں امت مسلمہ بہت پیچھے چلی گئی، اور یہ اپنے تمام تر وسائل صرف کر کے ان سے بچا کھچا ناکارہ اسلحہ خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ تو منت سماجت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور پھر اسلحہ بھی وہ لیتے ہیں جو ان کے کام کا نہیں رہتا، وہ جدید ترین اسلحہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھو، اور سورہ انفال کے اندر کہا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے میں پوری مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھو، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہترین کھیل یہی سمجھے جاتے تھے، نیزہ بازی، اور اسی طرح تیر اندازی، گھوڑ سواری، یہ بہترین کھیل شمار ہوتے تھے۔ اور تیر اندازی کے حوالے سے تو یہ تک بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیکھا کرو، اور اگر کوئی آدمی اس کو سیکھ کر بعد میں اس کی مشق نہیں کرتا، اس کو یاد اور محفوظ نہیں رکھتا، تو وہ گنہگار ہے۔ تو اس لیے اس کی تربیت بھی لینا، اور تربیت لے کر پھر اس کی مشق کرتے رہنا، مقابلے کرتے رہنا، یہ صحابہ کرام کے دور کے نمایاں کھیل تصور کیے جاتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بھی ہے کہ گھر کے باہر چند نوجوان آپس میں نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور میں آپ کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کے آپ کے پیچھے چھپ کے اس کھیل کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، تو پھر وہ نوجوان ادھر ادھر بکھر گئے، اور میں بھی واپس اپنے گھر میں چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی سے خود بھی اس کو دیکھ رہے تھے، اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی دکھا رہے تھے۔ تو یہ ایسا کھیل تھا کہ جو خواتین کو بھی آنا ضروری تھا، ان کی بھی دلچسپیاں اس میں ہونا ضروری تھا۔ اور اب ہم اس حوالے سے کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، اور کن کھیلوں کے اندر ہم مگن ہو گئے ہیں، اور صورتحال اتنی ہو گئی ہے کہ جو ہمارا ایٹم بم تیار کرے ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، اور جو ایک ڈنڈا پھینک دے دور تو اس کو کیا عزت افزائی دی جاتی ہے۔ تو یہ انحطاط ہے ہمارا، اور ہماری سوچ کی پستی، اور بہت نچلا درجہ ہے جس میں ہم چلے گئے ہیں۔ بہرحال بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ تو اے ایمان والو، جس وقت تم جہاد کے لیے نکلنے لگو تو تمہاری تیاری مضبوط ہونی چاہیے، تمہارا دفاعی نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، پھر تم اکیلے اکیلے نہ نکلا کرو، بلکہ یا تو دستوں کی شکل میں نکلا کرو یا لشکر کی شکل میں نکلا کرو۔ تو جیسے موقع کا تقاضا ہو، جیسے امیر کا حکم ہو، اس کے مطابق دستوں کی شکل میں نکلو یا بڑے لشکر کی شکل میں نکلو، لیکن اکیلے تنہا نہ نکلو، اس لیے کہ اکیلا آدمی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنی جانوں کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے منافقین کا ذکر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بس اوقات وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کہ تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو جہاد میں سستی دکھائیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہے کہ اللہ کا کتنا بڑا مجھ پر احسان ہوا ہے، تب تو میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔
مسلمانوں کو اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے، اور اگر مسلمانوں کو غنیمت مل جائے، کامیابی مل جائے تو پھر پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیوں نہ ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کل کے درس میں عرض کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔